الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. کس زباں سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. آئیے ہم سب مل کر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس گھر والے افراد. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے سب حضرات. اب یہاں ایک طبقہ بلکہ یہ رافضیوں کا یہ اہل بیت صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے علاوہ حضرات حسنین کریمین حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف انہی 5 ہستیوں کو اہل بیت گردانتا ہے. جبکہ اہل بیت کون ہے اس میں مختلف اقوال ہیں. تو اہل بیت کون ہیں اور اہل بیت کسے سمجھا جائے, کسے اہل بیت مانا جائے. بعض کا یہ کہنا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ حضور کی جو شہزادیاں ہیں ان میں صرف حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہے, باقی نہیں. تو دیکھیں اہل بیت یعنی گھر والے. اب جب گھر والے کہا جائے تو گھر والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں. گھر والے بیوی بچے. تو اہل بیت میں ازواج مطہرات داخل ہیں. جیسے کہ ایک یہ بھی قول ہے کہ ازواج مطہرات بھی داخل ہیں, بلکہ
یہی راجح قول ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ مستقل ایک آیت مبارکہ نہیں ہے، بلکہ آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے، آخری آدھا حصہ ہے۔ اور اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہے وہ پوری اس طرح ہے، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ پھر ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا معنی ہے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسی اگلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تو یہ مستقل آیت کریمہ ہے، تو اس میں جو پہلے جن سے خطاب ہے وہ تو ازواج مطہرات ہی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردہ نہ رہو، نماز قائم رکھو، یہ خطاب تو ازواج مطہرات ہی سے ہے، تو ازواج مطہرات کو کیسے اہل بیت سے خارج کیا جا سکتا ہے؟ اور یہاں پر اگرچہ اہل بیت اطہار کو یہ حکم ہے، مگر اس کا حکم عام ہے ساری مسلمان عورتوں کے لیے، امت مسلمہ کی تمام عورتوں کے لیے یہ حکم ہے۔ اب آیا یہ کہ حضور کی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جو شہزادیاں ہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، کیا یہ اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ تو بلا شک و شبہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جو وہ حدیث پاک منسوب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چادر میں کر لیا کہ حضور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے اور حضرات حسنین کریمین کو اپنی آغوش میں لیا، گود میں لیا، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ ان کو اپنے سے قریب بٹھایا اور جو ہے اپنی چادر میں لے لیا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت میں۔ اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ امہات المؤمنین میں سے ایک حاضر ہوئی یہ کہتے ہوئے کہ حضور میں بھی ہوں، تو حضور نے فرمایا تم ازواج میں سے ہو، خیر، اور انہیں شامل نہیں فرمایا۔ تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں ہیں، حضور نے یہی تو فرمایا کہ تم ازواج میں سے ہو اور یہی تم بہتری ہے۔ تو دراصل خلاصہ کلام حضرت سید صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب سوانح مبارک میں، سوانح کربلا میں احادیث کریمہ اور مفسرین کے اقوال نقل فرما کر خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ دار ہیں، وہ خاص ازواج مطہرات ہوں یا حضور کی ساری شہزادیاں ہوں یا اور دیگر رشتہ دار جیسے حضرت علی، حضرت جعفر وغیرہ۔ تو خلاصہ یہ کہ جن حضرات کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں وہ ہیں اہل بیت۔ اور حضرت سید الافاضل فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے ازواج مطہرہ کا اہل بیت سے ہونا تو واضح ہے، گھر والے،
اور شہزادیوں کا بھی گھر والوں میں سے ہونا یہ بھی واضح ہے، لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اوروں کو اپنا گھر والا شمار کیا، جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، تو یہ گھر والوں میں سے تو نہیں ہوئے۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو جو رشتہ دار تھے ان کو اپنے چادر مبارک میں لیا اور فرمایا یہ بھی ہے اللہ میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت حسنین کریمین، حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی ظاہری طور پر تو حضور کے نواسے ہیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھی جو ہے چادر مبارک میں داخل فرما کر یہ دعا فرمائی اور فرمایا کہ اے اللہ میرے گھر والوں میں یہ بھی ہیں۔ تو جو گھر والے ہیں وہ تو ہیں ہی، ازواج مطہرات گھر والے ہیں۔ حضور کی شہزادیوں میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور 3 شہزادیاں ہیں، وہ بھی گھر والے ہیں۔ لیکن جو گھر والے نہیں تھے، اہل بیت نہیں تھے، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل بیت شمار فرمایا، اور یہ ظاہر فرما دیا کہ اہل بیت سے مراد عام ہے کہ میرے تمام نسبی رشتہ دار اہل بیت ہیں۔ تب نتیجہ کیا نکلا کہ صرف اہل بیت یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ 4 حضرات، 4 نفس قدسیہ ہی نہیں ہے، بلکہ ازواج مطہرات بھی ہیں اہل بیت، حضور کی ساری شہزادیاں اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ بھی حضرت جعفر وغیرہ بنو ہاشم کے، جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ جیسے کہ صدر الفاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو لکھا ہے اس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے اہل بیت میں سے شمار فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بزرگی میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چاند لگا دیے، ان کی مرتبیت اور بزرگی بھی بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور آپ بارہا دیکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، عرض کرنے لگی کہ آپ حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں بار بار، اس میں کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علی کے چہرے کی عبادت، علی کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ انت منی وانا منہ، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اور فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، اور فرماتے ہیں ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن، کہ بے شک علی مجھ سے اور میں ان سے ہوں، اور یہ ہر مومن کے ولی ہیں، یعنی ہر ایمان والے کے مددگار ہیں۔ تو یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بخشا جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کیا، تو حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے میری بیٹی، میں نے خاندان میں جو سب سے بزرگی والی ہستی تھی، میں نے اس سے تمہارا نکاح کیا۔ اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، ان دونوں میں بڑی محبت تھی، والہانہ عقیدت محبت تھی، اور اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام میں بڑے اچھے
تعلقات تھے، وہ ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرے میری عطرت یعنی میرے گھر والے، میری آل۔ تو تم میں سے جو ان دو کو پکڑے رہیں گے، تم میں سے جو ان دو چیزوں کو پکڑے رہا مضبوطی سے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے یہ حدیث پاک کو لے کر، اس حدیث پاک کو آڑ بنا کر یہ رافضی کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن پاک پڑھیں گے اور اہل بیت کا ذکر کریں گے، ان سے محبت کریں گے، بس دو چیز، اور پھر اس سے صحابہ کرام کی تقصیر شان کرتے ہیں، صحابہ کرام کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے تعصب کی اینک نکال کر تو اسی حدیث پاک سے صحابہ کرام کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک یہ بتا رہا ہے کہ اے میری امت، تم قرآن مجید مضبوطی سے پکڑے رہنا، یعنی قرآن کی تمام احکامات پر تم عمل کرنا، قرآن پاک کی ہدایات تمہارے لیے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے جو اہل بیت ہیں۔ کیا مطلب؟ اہل بیت کو پکڑے رہو، کیا مطلب؟ صرف یہ کہ ان کا تذکرہ کرے اور محبت کا دم بھرے نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ میرے اہل بیت کا طور و طریقہ اپناؤ، انہیں جو صحابہ کرام سے والہانہ عقیدت محبت تھی اور وابستگی تھی، اسی کو دیکھ کر تم بھی میرے صحابہ سے محبت کرو۔ اہل بیت جو صحابہ کرام کی عظمت کا اظہار کرتے تھے، ان کی صحابیت کو مانتے تھے، اسی طرح تم بھی اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ کرام کو عادل جانو، جنتی جانو، اہل خیر جانو۔ تو ہم تو اس حدیث پاک سے یہ سمجھتے ہیں، اور یہی حقیقت ہے کہ اہل بیت کو صحابہ کرام سے محبت تھی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے مشیر خاص رہے اور خلوص کے ساتھ مشورے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی فاروق اعظم کے دور خلافت میں مجلس شورا کے مشیر اعلیٰ تھے۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں بھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مشیر خاص تھے، اور حضرت علی ہی نے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا، اور اہل بیت ہی کے تو یہ فرد ہیں جنہوں نے صدیق اکبر کو اپنا امام مانا، ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی۔ اہل بیت ہی تو ہیں حضرت علی کہ جنہوں نے فاروق اعظم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیا، انہیں خود خلیفہ دوم تسلیم کیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ حضرت علی اہل بیت ہی تو ہیں جو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ سوم تسلیم کیا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اور آپ کے مشیر اعلیٰ رہے، اور آپ کے معاون رہے، آپ کے ہمدرد رہے۔ کیا پتہ کیا چلا کہ اگر صحابہ کرام کی عظمت و شان دیکھنی ہے، صحابہ کرام کی صحابیت معلوم کرنی ہے، تو اہل بیت کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ اہل بیت میں سے حضرت علی کے کردار سے، ان کے طور و طریقے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ صدیق اکبر کی خلافت جو ہے وہ غصب والی خلافت نہیں تھی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بلا خط فصل خلیفہ تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم برحق تھے، اسی طرح حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم تھے۔ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ اہل بیت سے۔ تو
تو اہل بیت کو پکڑنے کا یہی مطلب ہے کہ تم اہل بیت سے معلوم کرو کہ صحابہ کرام کی کیا شان ہے. اور یہ جو ہیں یہ تو رافضی ہیں، یہ یہودیوں سے نکلی ہوئی جماعت ہے. عبداللہ ابن سبا جس کا ذکر پچھلی مجلسوں میں نے کیا کہ عبداللہ ابن سبا تھا جو یہودیوں کا سردار تھا، اس نے انتھک کوشش کر ڈالی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے. مدینہ گیا، مدینہ سے بصرہ پہنچا، وہاں سے رسوا ہوا، کوفہ گیا، وہاں سے نکالا گیا، شام گیا، وہاں سے باہر نکالا گیا، اور مصر پہنچا اور اس نے وہاں سے جو ہے اپنے باطل نظریات کی نشر و اشاعت شروع کی. تو یہ تو یہودیوں سے نکلا ہوا ایک گمراہ کرنے والا عقیدہ فرقہ ہے جو باطل نظریے پر جس کی بنا ہے. تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں جو اہل بیت کرام سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ان کی سوانح مبارکہ سے سبق بھی حاصل کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات و ہدایت پر چلتے بھی ہیں. صحابہ کرام کو کتنی محبت تھی اہل بیت کرام سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں ممبر پر رونق افروز کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت امام حسن جو کم سن تھے آ کر کہنے لگے اے خلیفۃ المسلمین یہ تو میرے نانا جان کا ممبر ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ضرور تمہاری بات سچی ہے، یہ کہہ کر شفقت فرمائی. اور بالکل اسی طرح واقعہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں بھی پیش آیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مدائن فتح ہوا اور مال غنیمت مسجد میں ڈھیر کر دیا گیا، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی اپنا حصہ دیا جائے، مجھے بھی اپنا حصہ دیا جائے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حکم دیا کہ 1000 دینار دیے جائیں. کچھ دیر بعد حضرت امام حسین آئے اور تو حضرت عمر فاروق نے انہیں بھی 10,000 دینار دینے کا حکم فرمایا. اور تیسرے نمبر پر آئے بعد میں آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ، وہ آئے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے انہیں 500 درہم دینے کا حکم دیا. تو حضرت عبداللہ نے عرض کیا اے والد ماجد خلیفۃ المسلمین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں جوان تھا اور آپ کے ساتھ جنگوں میں جایا کرتا تھا، جبکہ اس وقت یہ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے اور مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے. آپ نے ان کو 10,000 درہم دیے اور مجھے آپ 500 دے رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب آپ سماعت فرمائے، ایسا ایمان افروز جواب دیا. فرماتے ہیں کہ تم حضرت حسن و حسین کی طرح بن کر دکھاؤ، حضرت حسن و حسین کی طرح تم بن جانا، پھر اس کے بعد آنا میرے پاس اور 1000 درہم کا مطالبہ کرنا. اور فرمانے لگے کہ یہ وہ ہیں جن کے والد علی ہیں اور جن کے نانا اللہ کے رسول ہیں، جن کی والدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا ہیں اور جن کے ماموں ابراہیم ابن رسول اللہ ہیں اور جن کے چچا جعفر طیار ہیں. یہ وہ ہیں. جب یہ خبر
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار اور یہ طریقہ، یہ انداز جو تھا، اس کی خبر حضرت علی کو پہنچی تو حضرت علی فرمانے لگے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں، اور حضرت علی کے اس فرمان کو بھی وہاں تک پہنچا دیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی خبر ہو گئی کہ حضرت علی نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب حضرت علی کا یہ فرمان سنا تو آپ انداز دیکھیں محبت و مودت کا کہ کیسے صحابہ میں اور خلفائے اربعہ خاص طور پر اور اہل بیت میں کیسی والہانہ عقیدت و محبت تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا وقت تھا، آپ تنے تنہا نہیں آئے بلکہ ایک جماعت کے ساتھ حضرت علی کے پاس پہنچے۔ کیوں پہنچے؟ اس لیے پہنچے کہ حضرت علی کی زبان مبارک سے سن لے وہ جملے، اور حاضر ہو کر فرمایا کہ میں نے سنا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے میرے تعلق سے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا ہاں میں نے یہ اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ اسے لکھ کر دے دیجئے، آپ اسے لکھ کر دیجئے۔ تو حضرت علی نے لکھا۔ حضرت علی نے کیا تحریر فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا خلیفۃ المسلمین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کا فرمان کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ روایت کی حضرت جبرائیل سے، اور حضرت جبرائیل نے روایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ گویا کہ اب یہ بھی تفصیل بتا دی کہ یہ حضور نے جو فرمایا ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا ہے کہ یہ میرے محبوب کو کہہ دینا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت دی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں بھی یہ مقام ہے کہ اہل جنت کے چراغ ہیں۔ اچھا، اب یہیں پر بس نہیں ہو گیا، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت فرمائی اپنے گھر والوں سے کہ جب میرا وصال ہو جائے اور مجھے کفن دیا جائے تو میرے کفن میں یہ بھی پرچی، یہ بھی حضرت علی کی تحریر رکھ دینا۔ تو آپ دیکھیں صحابہ میں اور اہل بیت میں کیسا انداز والہانہ ہے۔ صرف حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے کسی ضرورت کے پیش نظر، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ فرمایا کہ آپ میرے پاس کسی ضرورت سے تشریف لاتے ہیں تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم آتی ہے، آپ کو جو بھی ضرورت ہوا کرے آپ کسی کو بھیج دیا کریں یا آپ خط مجھے روانہ کر دیں۔ تو صحابہ کرام کا تو اہل بیت کرام کے ساتھ جو تعلق تھا وہ عقیدت کا تعلق تھا، محبت کا تعلق تھا، اور اسی طرح اہل بیت بھی صحابہ کرام اور صحابیات اعظام ازواج مطہرات سے بڑی عقیدت سے پیش آیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے لوگوں سے فرمایا خطبے کے دوران کہ ایک مرتبہ لوگوں کی طرف نظر کرتے
اور ایک مرتبہ حضرت امام حسن کو دیکھتے، ایک مرتبہ لوگوں کی طرف نظر کرتے، ایک طرف حضرت حسن کی طرف دیکھتے، ایک طرف لوگوں کی طرف دیکھتے اور پھر حضرت امام حسن کی طرف دیکھتے۔ اور اس کے بعد سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں سے فرمایا، لوگوں سنو، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے اور یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اشارہ ہونے والے اس واقعے کی طرف تھا کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو ایک طبقہ تو حضرت امام حسن کو خلیفہ دیکھنا چاہتا تھا اور دوسرا گروہ کا یہ نظریہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی جائے۔ اب یہ دو جماعتیں کہ ایک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں جو ہے وہ نظریہ رکھتی ہے اور ایک گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو اب یہ دو گروہ ہو گئے اور دونوں اپنے اپنے نظریے پر ہیں، تو ان قریب ان دونوں گروہوں میں لڑائی ہو جاتی، جنگ چھڑ جاتی، لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند شرطوں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطنت عطا فرما دی۔ اس طرح سے وہ دو جماعتوں میں جو جنگ چھڑنے والی تھی وہ صلح میں بدل گئی۔ اور ہم جو ہیں اہل سنت و جماعت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شہزادے اور ابن رسول تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح حضرت امام حسین کو بھی، اور دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ جبکہ ایک فرقہ وہ ہے جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں منہ نہیں کھولتا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پروردہ ہیں اور آپ دونوں سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور سرکار نے دونوں کے بارے میں فرمایا ہادانی بنایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ تم حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسے عقیدت محبت رکھتے ہیں، اسی طرح حضرت امام حسین سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین بچپنے کا عالم ہے، اور دونوں نے تختی لکھی ہے، تختی پر تحریر کیا ہے، اور دونوں کہتے ہیں کہ میری تحریر اچھی ہے، میرا خط اچھا ہے۔ اور یہ بات جو ہے خاتون جنت تک پہنچی، وہ دونوں پہنچے، ایک کہتے ہیں کہ میرا خط اچھا ہے اور دوسرے کہتے ہیں میرا خط اچھا ہے، دونوں اپنی اپنی تحریر کو اچھا بتاتے ہیں۔ حضرت خاتون جنت نے فرمایا اس کا فیصلہ تمہارے والد کریں گے، حضرت علی کے پاس لے کر گئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ جبرائیل کریں گے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ سیب ہے، مجھے حکم ہے کہ اسے کاٹ کر میں دونوں کی تختی کی طرف ڈال دوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس سیب کو کاٹ کر تختیوں پر ڈالا تو ایک حصہ حضرت امام حسن کی تختی پر گیا اور دوسرا حضرت امام حسین کی تختی پر گیا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں کی تحریر اچھی ہے، اور یہاں سے ہم کو یہ سبق ملا کہ دونوں حضرات فضیلت میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اور یہی ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرت امام حسن کا بھی ہم نام لیتے ہیں اور حضرت امام حسین کا بھی نام لیتے ہیں، دونوں سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ رافضی حضرت امام حسین سے محبت کا دم بھرتے ہیں، مگر حضرت امام حسین کا نام لینے کے لیے ان کی زبانیں جو ہے وہ سست پڑ گئی ہیں۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی کا وعدہ فرمایا ہے، تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اہل بیت کرام اور حضرات حسنین کریمین کی زندگی کا کون سا ایسا فعل ہوگا جس سے برائی جھلکتی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت والا مقام عطا فرمایا ہے کہ ان سے برائی کو دور رکھ دی ہے، تو پھر آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، شب و روز اور ہر وقت آپ جو بھی کام کریں، جو بھی عمل کریں، جو بھی آپ اپنی زبان سے گفتگو کے اور جملے نکالیں، وہ سارے کے سارے حق اور امت مسلمہ کے لیے وہ سبق اور اہل امت مسلمہ کے لیے سیکھنے والا اور ان کے لیے اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے اور اپنے بری حرکتوں اور بری باتوں سے باز رہنے کے لیے وہ کیمیائے سعادت ہے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرات حج کے لیے روانہ ہوئے اور زیادہ سفر ایک اونٹ پر تھا، سارا کھانا پینا جو بھی سامان تھا زیادہ سفر وہ ایک اونٹنی پر تھا۔ تو اتفاق سے جس اونٹنی پر وہ زیادہ سفر تھا وہ اونٹنی گم ہو گئی اور نظروں سے پوشیدہ ہو گئی۔ کریں تو کیا کریں؟ تو یہ تینوں حضرات ایک بڑی بی کی مکان پر پہنچے اور کہا کہ کچھ پینے کے لیے بندوبست ہے؟ تو بڑھیا نے کہا ہاں میرے پاس ایک بکری ہے، یہ کہہ کر دودھ دو کر دیا۔ ان تینوں حضرات نے دودھ نوش فرمایا، پھر کہنے لگے کہ کھانے کے لیے کچھ چیز مہیا ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ بکری ہے، اس کو ذبح کر کے آپ لوگ کھا سکتے ہیں۔ بکری ذبح کر دی گئی۔ اس طرح سے خورد و نوش کا انتظام ہو گیا۔ جاتے وقت حضرت امام حسن نے فرمایا کہ ہم اہل قریش سے ہیں، ہماری یہ نشانی ہے، حج سے جب ہم واپس لوٹیں گے تو تم ہمارے پاس آ جانا، ہم تمہیں تمہارے احسان کا بدلہ چکا دیں گے، تمہارے احسان کا بدلہ دے دیں گے۔ حج کے لیے گئے، وہاں سے روانہ ہوئے، حج کیا اور حج سے واپس لوٹے، مگر وہ عورت جو ضعیفی کی حالت میں تھی وہ وعدے کے مطابق پہنچی نہیں، یہاں تک کہ مفلسی کا شکار ہو کر وہ بوڑھا اور بوڑھی دونوں میاں بیوی مدینہ منورہ پہنچے اور اونٹ کی مینگنیاں چن کر اسے بیچنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن کی نظر اس بوڑھی عورت پر پڑی اور پہچان گئے کہ تو یہ وہی بوڑھی شخص ہے جس نے ہماری مدد کی تھی، خورد و نوش کا انتظام کیا تھا۔ اور اس بڑھیا کے پاس پہنچتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں کہ کیا تم نے جانا اور پہچانا کہ میں کون ہوں؟ وہ بڑھیا کہتی ہے میں نے تو پہچانا نہیں۔ تو یاد دلاتے ہیں کہ ہم سفر حج پر تھے اور تمہارے گھر پر آئے تھے، تم نے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا، ہم وہ ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں یاد کرتی ہوں اور مجھے یاد ہے اور میں پہچان لی ہوں۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا ان کو 1000 درہم دیے جائیں اور فرمایا 1000 بکریاں دی جائیں۔ اس کے بعد وہ حضرت امام حسن نے حضرت امام حسین کے پاس اس بڑھیا کو بھیج دیا۔ حضرت امام حسین کے پاس جب وہ بڑھیا پہنچی، حضرت امام حسین نے ان کو دریافت فرمایا کہ بھائی نے کیا دیا؟ تو اس نے کہا 1000 بکریاں اور 1000 دینار۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 درہم دیے۔ انہوں نے بھیجا حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس وہ بڑھیا پہنچی اور کہنے لگی کہ
تمہارے بھائی حسین نے بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے دریافت کیا کہ بھائیوں نے کیا دیا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ 2000 دینار 2000 درہم۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے 1000 نہیں دیا دینار درہم، بلکہ آپ نے 2000 درہم اور 2000 بکریاں دیا۔ اس طرح سے 2000 بکریاں اور 2000 درہم حضرت عبداللہ بن جعفر کی طرف سے، 1000 درہم 1000 بکریاں حضرت امام حسین کی طرف سے، 1000 درہم 1000 بکریاں حضرت امام حسین کی طرف سے، اس طرح سے 4000 درہم اور 4000 بکریاں لے کر وہ واپس پہنچی۔ پتہ چلا کہ اہل بیت کرام احسان کا بدلہ بھی ایسا چکاتے ہیں کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اسی طرح جس طرح سخاوت میں عدیم المثال ہیں اہل بیت، اسی طرح قناعت میں بھی بے مثال ہے۔ کل آپ نے حضرت علی کا واقعہ سنا کہ ایک دن آیا یتیم، دوسرے دن آیا مسکین، تیسرے دن آیا اسیر، اور تینوں دن افطار کے وقت افطار کرنے کے لیے جو اپنے لیے گھر میں تیار کرایا تھا اہل بیت نے وہ دے دیا، اور خود صرف اور صرف پانی پر افطار کیا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے بہتر طریقے پر، اسلامی طریقے پر، شریعت کے طریقے پر، تو اگر ہم اہل بیت کرام کے سوانح کو پڑھ لیں تو اس سے ہمیں بہت اچھی سیکھ ملتی ہے اور ہم اپنی زندگی میں بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے ہیں، اسی طرح حضرت ازواج مطہرات اہل بیت سے ہیں، اور حضور کی ساری شہزادیاں اہل بیت سے ہیں۔ یہاں تک کہ خلاصۃ الخلاصہ یہ کہ اہل بیت وہ ہیں جن پر زکوٰۃ لینا جائز نہیں، جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ سارے اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہ چند جملے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اسلام اور سنیت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔